صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ جاسوسوں سے معلومات لینے کے بعد علی بن سفیان نے 10 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اونٹ کے تعاقب میں نکل گیا۔ اونٹ تیز تھا، وہ بغیر کھائے پیے 6-7 دن تک تر و تازہ رہ سکتا تھا، جبکہ گھوڑوں کو راستے میں کئی جگہ پر پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اونٹ کا تعاقب نہ کر سکے۔ لیکن راستے میں علی بن سفیان کو ایک تھیلا ملا جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ علی کی تیز حس نے یہ پتہ لگا لیا کہ اس تھیلے میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ وہ اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا کہ فخر المنصوری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ فخر المنصوری اور موبی اگر پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ سوڈانی لشکر میں جو ناجی اور اس کے ساتھیوں نے زہر پھیلایا تھا وہ اثر کر چکا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جنرل دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان ایوبی کو ایک ناکام حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ باقی مسلمان حکمران اپنے حرموں میں قید اور عیسائی لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے۔ حکومت کا کاروبار خود ساختہ آفیسر چلا رہے تھے، وہ منمانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا، لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے در پردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں کے لیے زمین ہموار کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج صلاح الدین ایوبی کا نام نہ ہوتا اور نہ آج نقشے پر اتنے اسلامی ممالک نظر آتے۔ صلیبیوں نے سوڈانی فوج کے کہنے پر جب مصر پر حملہ کیا تو وہاں زنگی نے اطلاع ملتے ہی صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو زمینی رستے سے مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور سرکردہ شخصیتوں کو جب یہ پتہ لگا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بغاوت اور بے اطمینانی پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دینا شروع کر دی۔ انہوں نے سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سلاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کمانڈر سلار بن گئے اور سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ علی نے مصر سے اپنے مخبر بلوائے۔ انہوں نے بتایا رات کو ایک اونٹ مصر آیا تھا، اس پر ایک لڑکی اور ایک آدمی سوار تھا۔ اس نے اس عمارت کا بھی بتایا جہاں وہ دونوں گئے تھے۔ علی بن سفیان وہاں چھاپا مار سکتا تھا لیکن انتشار پھیلنے کے خطرے سے چھاپا نہیں مارا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر کو گرفتار کیا جائے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات دی۔ ان جاسوسوں میں کچھ ذہین لڑکیاں بھی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی موبی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ علی 4 دن تک دارالخلافہ سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات جب وہ بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا، اس کے گروہ کا ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اٹھتا ملا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو کہتا مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں، فخر نے ہلکلاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری بات سن لو ورنہ تم سب کو سزا ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ وہ اس کو کمرے میں لے گیا اور اس کو وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا۔
پوچھا یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ فخر المصری نے جواب دیا ہاں وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ علی نے اس میں سے کھانے کی چیزیں باہر نکالی تو فخر جھپٹ کر ان پر لپکا۔ علی نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ فخر نے بے تابی سے کہا خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے کہا پہلے مجھے ساری واردات سناؤ، بے شک پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر نے اس کو وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح لڑکی کے تعاقب میں تاجروں تک پہنچا اور انہوں نے اس کو قہوہ پلا دیا جس سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ پھر اس نے وہ تمام باتیں بھی بتائیں جو تاجروں سے اس نے کی تھی۔ فخر نے اپنے راستے کا احوال بھی ان کو سنایا۔ فخر نے بتایا کہ وہ لڑکی مجھے اس ہی تھیلے سے کھانا دیتی تھی۔ جب یہ تھیلا راستے میں کہیں گر گیا تو لڑکی نے تھیلا ڈھونڈنے کی ضد کی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہوگا کیونکہ میں بھگوڑا سپاہی تھا۔ میں واپس ڈھونڈنے نہیں گیا اور لڑکی کو زبردستی اونٹ پر بٹھا کر لے آیا۔ اس نے بتایا کہ میرا نشہ اترنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ میں کیڑے پیدا ہو گئے ہوں، لیکن وہ بھی اس ہی خوش فہمی میں تھی کہ فخر پر ابھی بھی نشہ طاری ہے۔ اس نے فخر کے سامنے ہی سوڈانی کماندار کو بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ علی بن سفیان اور ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنتے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے دل دادا ہیں۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ لڑکی نے کماندار سے جھوٹ بولا کہ سلیبی 2-3 دن میں دوبارہ حملہ کر دیں گے، تم بھی جلدی سے بغاوت کر دو۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ سوڈانی فوج 6-7 دن میں بغاوت کر دے گی۔ فخر یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ وہ کس طرح ان کے چنگل سے بھاگا اور حشیش نے اسے کیسے ستا رکھا ہے۔ جب تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا اور یہ بھی کہ یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، تو علی بن سفیان نے سوچا کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر پہنچائی جائے۔ لیکن اس سے پہلے سلطان ایوبی نے اپنے قاصد کے ہاتھوں علی بن سفیان کو پیغام بھجوایا کہ اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وہ سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا مجھے اطلاع تھی کہ ساحل پر صلیبی جاسوسوں کا ایک گروپ موجود ہے اور ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا تھا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں یا سلطان زنگی کی مدد آنے تک ملتوی کروا دوں۔ میں جاسوسوں کا استعمال کر سکتا ہوں، ہماری فوج بہت کم ہے، حملے کو نہیں روک پائے گی۔